اسلامی تاریخ میں کچھ کتابیں ایسی ہیں جو وقت اور سرحدوں سے ماروا ہو کر ہر دور کے مسلمانوں کی دلوں میں جگہ بناتی ہے۔ رحمت للعالمین انہی میں سے ایک ہے۔ ایک ایسی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب جو نہ صرف علمی معیار پر پوری اترتی ہے بلکہ دل کو بھی ایمان سے بھر دیتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قلم کا سفر، جہاں ادب، تاریخ اور سیرت کے موتی آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف قاضی سلیمان منصور پوری بر صغیر کے جید عالم اور محقق تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس انداز میں پیش کیا جائے کہ ہر پڑھنے والا، چاہے وہ عالم ہو یا عام مسلمان، اس سے فیض یاب ہو سکے۔ قاضی صاحب کی یہ کاوش اتنی جامع اور مؤثر تھی کہ جب بعد میں علامہ شبلی نعمانی نے سیرت پر کتاب لکھنے کا ارادہ کیا تو اس وقت لاہور کے مشہور اخبار وطن کے ایڈیٹر مولوی انشاء اللہ خان نے یہ تبصرہ کیا، جناب قاضی سلیمان صاحب منصور پوری تو سیرت لکھ ہی چکے، اب اس کی کیا ضرورت ہے، اس سے زیادہ کیا کچھ لکھا جا سکتا ہے۔ یہ جملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ رحمت للعالمین اپنے وقت میں ہی نہیں بلکہ آج تک سیرت کی مستند اور مکمل کتاب سمجھی جاتی ہے۔ رحمت للعالمین کی سب سے بڑی خوبی اس کی ترتیب اور انداز تحریر ہے۔ قاضی سلیمان منصور پوری نے اس کتاب کو 3 جلدوں میں تقسیم کیا ہے اور ہر جلد میں واقعات کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ قاری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک مکمل اور مسلسل نقشہ نظر آتا ہے۔ پہلی جلد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر نبوت ملنے سے پہلے کے حالات تک کا دور بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب معاشرہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، خانہ کعبہ میں سینکڑوں بت رکھے گئے تھے، انصاف کا کوئی نظام نہ تھا، طاقتور کمزور کو دبا لیتا تھا، عورتوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کی رسم عام تھی۔ قبیلوں میں معمولی باتوں پر سالہ سال جنگیں چلتی رہتی تھی، شراب نوشی اور جوا عام تھا اور تعلیم کا رواج نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ دوسری جلد میں مکی دور کی جدوجہد، دعوت، صبر اور قربانی کے وہ مناظر ہیں جو ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں۔ تیسری جلد میں مدنی دور کی روشنی ہے، اسلامی معاشرت کی تشکیل، عدل و انصاف کا قیام اور وہ آخری لمحات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنی نصیحت عطا فرمائی۔ انداز تحریر نہایت سادہ مگر علمی وقار کے ساتھ ہے، ہر واقعے کے ساتھ حوالہ دیا گیا ہے اور جہاں ضرورت ہو وہاں اس کا سبق بھی بیان کیا گیا ہے۔ قاری کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ تاریخ نہیں پڑھ رہا بلکہ ایک زندہ منظر دیکھ رہا ہے۔ کتاب کے چند ابواب دل کو چھو لینے والے ہیں۔ بچپن کی پاکیزگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن معصومیت، سچائی اور امانت داری کی مثال ہے۔ نبوت کا آغاز، غار حرا کی تنہائی، پہلی وحی کا نزول اور اس کے بعد کا صبر و استقامت، مکی دور کی آزمائشیں، شیب ابی طالب کا محاصرہ، طائف کا سفر اور ہجرت کی تیاری، مدنی معاشرت، مسجد نبوی کی تعمیر، مواخات مدینہ اور عدل و انصاف پر مبنی نظام، اخلاق نبوی، دشمنوں کے ساتھ نرمی، معاف کر دینا اور ہر حال میں سچ بولنا۔ یہ کتاب صرف ایک تاریخی بیان نہیں بلکہ ایمان کو تازہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ قاری محسوس کرتا ہے کہ وہ واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب مدارس، جامعات اور گھروں میں یکساں مقبول ہے۔ آج کے دور میں جب معلومات کا سیلاب ہے مگر سچائی اور رہنمائی کی کمی ہے، رحمت للعالمین ایک ایسا چراغ ہے جو ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ کتاب نوجوان نسل کے لیے سیرت کا آسان اور مستند ماخذ ہے۔ اس میں نہ پیچیدہ زبان ہے نہ غیر ضروری بحث، بس سیدھی بات جو دل میں اتر جائے۔ بین المذاہب مکالمے میں بھی یہ کتاب حوالہ دینے کے قابل ہے کیونکہ اس کا انداز محبت اور حکمت سے بھرا ہوا ہے۔
سوشل میڈیا کے اس دور میں اس کتاب کے اقتباسات اور اسباق کو مختصر ویڈیوز، پوسٹس اور لیکچرز کی شکل میں لاکھوں لوگ دیکھ اور سن رہے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف ماضی کی کہانی نہیں بلکہ آج کی زندگی کے لیے بھی مکمل رہنمائی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل اور دماغ دونوں میں بسا لیں تو رحمت للعالمین ضرور پڑھیں۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں، ایک روحانی سفر ہے جو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع کے قریب لے جاتا ہے۔ یہ تھا قلم کا سفر کا ایک اور علمی پڑاؤ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے دوسروں تک پہنچائیں اور مزید علمی و ادبی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔